السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت انسائکلوپیڈیا سیریز میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 38۔ قریش کی جانب سے محاذ آرائی۔ اس سے پہلے ہم لوگ دیکھے تھے کہ جب حج کا زمانہ آیا تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے۔ تو سب لوگ جا کر کے بولے کہ ہم لوگ بولیں گے جادوگر ہے۔ تو جب سب لوگوں کے پاس یہ لوگ خود ہی تعارف کرا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کلام پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی باتوں میں جادو ہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا، تو میں 2-3 اگزامپل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ لوگ ایمان لائے۔ تو جب دیکھے کہ ہم لوگ تو خود ہی ان کا تعارف پورے جو ہے جزیرے نما عرب میں کرا دیے، تو یہ تو ہم لوگوں کے لیے الٹا پڑ گیا۔ تو پھر ان لوگوں نے جو ہے سوچے کہ اب ہم لوگوں کو کنفرنٹ کرنا چاہیے اور ان کی دعوت کو جو ہے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو شروعات میں ان لوگوں نے بہت ہی زیادہ جو ہے لائٹلی لیے۔ اب بولے کہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ان کا تھوڑا سا کیریکٹر اسیسینیشن کر دیں گے، ایسے ہی معاملہ ختم ہو جائے گا، لوگ بددل ہو جائیں گے۔ یا پھر دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو کلام پیش کر رہے ہیں اس میں ڈاؤٹ پیدا کر دیں گے۔ یا پھر تیسرا اسٹیپ، چوتھا اسٹیپ، 4 اسٹیپ لیے، تو میں آج چاروں اسٹیپ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ پہلا اسٹیپ ان لوگوں نے یہ لیے کہ چٹکیوں میں اڑا دینا، جس کو کہتے ہیں ہنسی ٹھٹھا مذاق کر دینا، پاگل مجنون دیوانہ کہہ دینا۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جن کو گمان ہے کہ اس پر ذکر نازل ہوا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ پاگل ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اس طرح سے پھر جو لوگ صحابہ کرام جو ہے ایمان لائے تھے ان کے بارے میں کہتے تھے قد من اللہ علینا، یہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، کھانے کے وعدے ہیں ان لوگوں کا۔ ان الذین اجرموا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون واذا انقلبوا الی اہلہم انقلبوا فکہین۔ جب بھی وہ لوگ جاتے تھے تو پھر مذاق اڑاتے تھے، اور جب سمجھے کہ آمنے سامنا ہو جاتا تھا تو ایک دوسرے کی کنکھیوں سے مذاق اڑاتے تھے۔ آپ پھر مذاق اڑا کر کے خوب خوش و خرم جو ہے وہ گھر جاتے تھے، لگتا تھا کہ بہت بڑا اچیو کام کر دیے ہیں، کہ اس کا مذاق اڑاتی ہے، اس کا مذاق اڑاتی ہے۔ تو اس طرح یہ لوگ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑاتے تھے، بددل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور صحابہ کرام کا بھی مذاق اڑاتے تھے، سوچتے کہ چٹکیوں میں اس دعوت کو اڑا دیں گے، لیکن وہ کام کیا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کے ذریعے سے تسلی دے دیا تھا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کے نعمت سے جو ہے مجنون نہیں ہیں، آپ کو پاگل کرنے والا خود پاگل ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ اچھا کیریکٹر اسیسینیشن نہیں ہو پا رہا ہے، تو دوسرے نمبر پہ یہ کرتے ہیں کہ جو کلام یہ پیش کرتے ہیں اسی میں ڈاؤٹ پیدا کر دیں۔ اب نوجوانوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کلام جو پیش کرتے ہیں یہ؟ ارے کیا ہے، اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ وعصیلا، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، بس زیادہ ٹینشن مت لو، دھیان مت دو، اور جاؤ اپنا کام کرو۔ انما یعلمہ بشر، ایک آدمی ہے جو ان کو سکھا اکھا دیتا ہے۔ تو اس طرح وعان علیہ قوم آخرون، کوئی دوسری قوم ہے جو ان کو جو ہے مدد کر رہی ہے تاکہ ہمارے اندر پھوٹ ڈالیں۔ اس طرح سے جو ہے کلام میں ڈاؤٹ، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو جو ہے داغدار کرنے کی کوشش، اس سے کام نہیں چلا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں اس میں جو ہے شکوک پیدا کرنے۔ جب اس سے بھی نہیں ہوا تو پھر جو ہے نضر بن حارث وہ آیا سامنے، نضر بن حارث، اس نے کہا قریش کے لوگوں بڑی مصیبت ہے، یہ تم آسان مت سمجھو، چھوٹی مصیبت نہیں ہے کہ چٹکیوں میں اڑا دو گے، بڑی مصیبت آ پڑی ہے تم لوگوں پہ، تم لوگ کہتے ہو جادوگر ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے، سب ہم جانتے ہیں، جو کلام پیش کر رہے ہیں نہ وہ کہانت ہے، نہ وہ جادو ہے، نہ شاعری ہے، نہ پاگل پن ہے، الگ چیز ہے یہ۔ تو جیسا تم مقابلہ کر رہے ہو کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، کیا تو تم بھی کرو، پھر کیا کر سکتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ تو وہ ہیرا گیا، ہیرا یہ عراق کا ایک شہر تھا، ابھی خلفاء راشدین سیریز چل رہے ہیں نا، تبھی ہیرا کی بات آئے گی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیے تھے۔
تو ہیرا گیا اور وہاں سے پھر جو ہے پرشین امپائر کے جو ہے بادشاہوں کی قصے کہانیاں سیکھ کر کے آیا، رستم وہاں کا سپہ سالار، اسفندر یار، اس سب کے قصے کہانی سیکھ کر کے آیا، اور پھر خوبصورت خوبصورت لانڈی وغیرہ بھی لے کر کے آیا۔ پھر یہ جو ہے کہا کہ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس کے پاس جاتے، قرآن سناتے، وہ لوگ متاثر ہوتے تو یہ فوراً بیچ میں ٹپک جاتا، کہتا ارے کیا تم سنو، اب میری کہانی سنو، دیکھو رستم ایسا تھا، یہ ویسا تھا، یہ وہ فلانے کا۔ اب کہتا تھا کیسے وہ دعویٰ کرتا کہ میرا کلام اچھا ہے، دیکھو یہ کلام۔ پھر بھی لوگ جو یہ سردار تھا خاموش رہتے تھے۔ اب پھر یہ دیکھتا تھا کہ کوئی لڑکا متاثر ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے لانڈی لگا دیتا تھا کہ جاؤ اس کی مت مار دو، گانا سناؤ اس کو، جیسے آج کل دیکھتے ہیں نا، آئی پی ایل کرو، یہ کرو، وہ کرو، سنگنگ سانگ کمپٹیشن، یہ کمپٹیشن، اولمپک کھیلو، یہ کھیلو، یعنی زندگی کے بارے میں سوچو ہی نہیں۔ اب یہ بھی فیل ہو گیا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہانی وہانی نہیں ہے، یہ تو کلام میں الگ کشش ہے۔ تو پھر جو ہے مکے کے بڑے بڑے سردار بولے کہ ایسے نہیں چلے گا، گیو اینڈ ٹیک کا جو ہے بارگین کرنا پڑے گا۔ تو سمجھے کہ 4 بڑے سردار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسود بن مطلب، پھر جو ہے امیہ بن خلف، یہ بلال رضی اللہ عنہ کا ماسٹر تھا، پھر اس کے بعد جو ہے عاص بن وائل، اور ایک اور تھا اس کا نام جو ہے ولید بن عتبہ۔ ولید بن مغیرہ، عتبہ نے، یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہوا، خالد بن ولید بن مغیرہ۔ یہ چاروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب بولے بیٹا ایسا ہے کہ گھر گھر میں لڑائی ہو گئی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارا گاڈ اور آپ کا گاڈ، تو کچھ بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں۔ بیچ کا راستہ کیا ہے؟ تو ایسا کرتے ہیں کہ تم ہمارے خدا کی بات کرنے لگو، ہم تمہارے خدا کی بات کرنے لگتے ہیں، یا چلو ایک سال کے لیے کر لیتے ہیں، 1 سال تم ہمارے خدا کو مان لو، 1 سال ہم تمہارے خدا کو عبادت کر لیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر ہمارا خدا میں کچھ حقیقت ہوگی تو اس کا حصہ تم کو مل جائے گا، اور تمہارے خدا میں کچھ حقیقت ہوگی تو اس کا حصہ ہم لوگ پا جائیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑے سے نرمی آپ دکھائیں تو یہ بھی نرمی دکھائیں گے، کمپرومائز کرو۔ اب اس کا جواب اتنا سخت آیا کہ مکے والے منہ لٹکا کے چلے گئے۔ وہ کیا آیا معلوم ہے؟ سورۃ الکافرون نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ ہے کافرو، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتا۔ تو منہ بنا کر بولو چلے، یہ پوری سورہ پڑھی۔ تو اس طرح سے جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے یہ ہارڈ کی طرف چلے گئے۔ پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کا مذاق اڑائے، اس سے بھی نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لائے تھے اس کو جو ہے ڈاؤٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، اس سے بھی نہیں ہوا، تو پھر جو ہے قصے کہانی کے ذریعے سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، سورہ لقمان میں ہے، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی بے وقوف ہیں جو لہو الحدیث خرید کے لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ پھر 4تھے نمبر پر کمپرومائز کرو، گیو اینڈ ٹیک کرو، حق و باطل میں پیچ اپ کرو۔ جب اس کا بھی جو ہے اعلان یہ ہو گیا، تب ان لوگوں کو لگا کہ اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے سوائے طاقت کی یوز کا، مارو پیٹو۔ تو اب یہاں سے جو ہے ظلم و ستم کا آغاز ہوگا، ظلم و جور کا آغاز ہوگا۔ تو وہ میں تھوڑا بہت آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس پریشانی سے صحابہ کرام گزرے۔ پھر بالآخر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے صحابہ کرام کو مشورہ دینا پڑا کہ نہیں ہوتا ہے تو ہجرت کر جاؤ، حبشہ چلے جاؤ۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ سے پورا خاندان لے کر کے شیب ابی طالب میں قید ہو جاتے ہیں۔ آپ پھر طائف میں جو ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو آگے بتائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔